بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھکاری اور فقیر میں بڑا فرق ہے۔ اکثر کوئی بھکاری دروازے پر مانگنے آئے تو ہم اسے فقیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب امام الفقراء بھی ہے، یعنی فقیروں کا امام۔ جس کو زمانہ ٹھکرا دے اس کو بھکاری کہتے ہیں، اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور اس لمحے آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے، خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے، جو ضمیر چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہزار طاقت ہوں 100 دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ بہت امید رکھنا اور پھر بے آس ہونا بھی بشر کو مار دیتا ہے، بہت حساس ہونا بھی۔ سنو ایک کان سے اور دوسرے سے پھینک دو باہر، بہت تکلیف دہ ہے صاحب احساس ہونا بھی۔ دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں، نہ شہرت کی خواہش نہ زر چاہتی ہوں، میں جنت کے لالو گوہر چاہتی ہوں۔ یہ دنیا سفر ہے مسلسل سفر ہے، مسافر ہوں زادے سفر چاہتی ہوں، ملے جس کا ثمر مجھے آخرت میں الہی میں ایسا شجر چاہتی ہوں۔ میں ظلمت میں بھٹکی ہوئی تیری بندی، بہت تھک گئی ہوں سحر چاہتی ہوں، تیرے در پہ جھک کر جو اٹھے نہ ہرگز، میں ایسی جبیں ایسا سر چاہتی ہوں۔ یوں ہی ٹھوکر نہیں لگتی دل پر، رب نے ہدایت کا کوئی راستہ دکھانا ہوگا، گر رب کو بسانا ہے اس سیاہ دل میں تو فانی خواہشات کا ہر بت دفنانا ہوگا، اگر دل کا آئینہ رہتا ہے گرد آلود تو اخلاص کے نور سے اسے چمکانا ہوگا، نہ جانے کیا لکھا ہے نامۂ تقدیر میں، رب ہی جانے اس نے کیسے آزمانا ہوگا۔ یہ دنیا تو بس ایک شاہراہ ہے جس سے گزر کر سب کو برزخ میں جانا ہوگا، نیک و بد اعمال کے ذرائع ہیں سب یہاں، ہر مسافر کو اپنا زادِ راہ خود ہی کمانا ہوگا، بمطابق اعمال کے ملے گی آخری منزل، کوئی رہے گا نار میں کوئی جنت کی طرف روانہ ہوگا۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی، نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ جب یاد کا قصہ کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، میں گزرے پل جو سوچوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، اب جانے کون سی نگری میں آباد ہیں جا کر مدتوں سے، میں رات گئے تک جاگوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، کچھ باتیں تھیں پھولوں جیسی، کچھ لہجے خوشبو جیسے تھے، میں شہر چمن میں ٹہلوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، وہ پل بھر کی ناراضگیاں اور مان بھی جانا پل بھر میں، اب خود سے جب بھی روٹھوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں۔ میرا محافظ میرا خدا ہے یہی بہت ہے، چراغ آندھی میں جل رہا ہے یہی بہت ہے، مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، جو میرے رب نے مجھے دیا ہے یہی بہت ہے، کبھی تو میرے اداس دل کو حسین لفظوں کا مان دے دو، میں اب اذیت کی حد پہ ہوں تم خوشی کا کوئی گمان دے دو، عزیز چہروں نے رنگ بدلے تمام رشتوں نے ساتھ چھوڑا، ہمیں بچا لو ان الجھنوں سے ہمارے حق میں بیان دے دو۔
سارے مرنے والوں پر موت تو نہیں آتی، ہر کسی کے جینے کو زندگی نہیں کہتے۔ زر پرست سورج کی تیز دھار کرنوں کو تیز دھوپ کہتے ہیں، روشنی نہیں کہتے۔ فاصلے بتاتے ہیں رشتہ کتنا گہرا ہے، ساتھ کھانے پینے کو دوستی نہیں کہتے۔ لفظ خود اترتے ہیں، ڈھونڈنے نہیں پڑتے، قافیے ملانے کو شاعری نہیں کہتے۔ وقت کبھی نہیں رکتا، جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہٰذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ کیا حال سنائیں دنیا کا، کیا بات بتائیں لوگوں کی، دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہیں ادائیں لوگوں کی۔ کون کہتا ہے دشوار ہے آدمی کو مارنا، لہجہ بدل تیور بدل، نظریں بدل اور مار دے۔ اڑنے دے ان پرندوں کو آزاد فضاؤں میں غالب، جو تیرے اپنے ہوں گے لوٹ آئیں گے ایک دن۔ نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اقبال، جب پر نکل آتے ہیں اپنا ہی آشیانہ بھول جاتے ہیں۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔ اول تو محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ جہنم نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو گناہ گار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے، جنت نے کہا ماں وہ ہستی ہے جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا دیتی ہے۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر، جس کے تابع ہیں جنات و انسان، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ابا تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکیں۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہجوم دوستاں ہونا، کسی سنگت کا مل جانا، کسی محفل میں ہنس لینا، کبھی خلوت میں رو لینا، کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر اپنے لبوں کو سی لینا، کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے، یہ تو جہاں بھی جاتی ہے اپنے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ دل کے دروازوں پر لگے نفرت کے تالے کھولیں اور ان سے زندگی میں محبت کی روشنی آنے دیں، خطائیں درگزر کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ کسی نے پوچھا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ انسان کی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے، اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ زندگی نے موت سے پوچھا، لوگ کیوں مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور تم سے اتنی نفرت؟ موت نے جواب دیا، کیونکہ تم ایک خوبصورت جھوٹ ہو اور میں تلخ حقیقت۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ اب اس کے ساتھ رہوں یا کنارہ کر لوں، ذرا ٹھہر اے دل، استخارہ کر لوں۔ استخارہ یہ کہتا ہے کہ کنارہ کر لو، دل یہ کہتا ہے استخارہ دوبارہ کر لو۔ زندگی میں بس دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھنا، ورنہ دنیا جیت کر تو سکندر بھی خالی ہاتھ گیا۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ بیاہی گئی بیٹیوں کے میکے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہوں، ورنہ ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ گھر ان کا میکہ کم اور بھائیوں کا گھر زیادہ کہلاتا ہے۔ جانتے ہیں تلخ ترین الفاظ کیا ہیں؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی، بچپن میں بڑے ہونے کی خواہش تھی، اب وہی بچپن بہت یاد آتا ہے۔ زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو دل کی بات کو ایسے سمجھیں جیسے ڈاکٹر کی رائٹنگ کو میڈیکل اسٹور والا سمجھتا ہے۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورے نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں رہتی ہیں۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔
زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ زندگی آزمائش کا نام ہے، کسی نہ کسی رنگ میں ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کامیاب صرف وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اور بقدر استطاعت حدود اللہ کی پاسداری کرتا رہے۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے۔ ہم تقدیر کو کتنی آسانی سے اپنی ناکامیوں اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تقدیر سے ان نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے جو اس نے ہماری زندگی میں قدم قدم پر فراہم کر رکھی ہوتی ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے والی کڑیوں میں سب سے اہم کڑی اعتماد کی ہوتی ہے۔ اگر اس پر بدگمانی اور بے دھیانی کا ذرا سا زنگ لگ جائے تو ساری کڑیاں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ احساس کی دیوار بڑی نازک ہوتی ہے جو الفاظ کی ذرا سی بھی زر برداشت نہیں کر سکتی۔ زبان سے نکلا ہوا ایک ذرا سا لفظ اسے چکناچور کر دیتا ہے۔ زبان سے لگائے ہوئے زخموں پر کوئی مرہم کارگر نہیں ہوتا سوائے محبت کے۔ دلکش الفاظ و عمل سے یہ ایسے زخم ہیں جو نظر نہیں آتے، مگر ان سے اٹھنے والی ٹیس روح تک کو گھائل کر دیتی ہے۔ کوشش کریں اپنی زبان اور عمل سے مسیحائی کریں، دوسروں کے لیے باعث آزار نہ بنیں۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ بھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کے کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا دماغ خراب کرنا اور اسے کباڑ خانہ بنانے کے مترادف ہے۔ یوں انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے کی بھی نہیں ہوتی۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کہی جائے تو بری نہیں لگتی۔ جو گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے وہ تمہاری غمگین دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی چھوٹی سی کرن اسے ہرا ہی دیتی ہے۔ بس آپ بھی اپنی امید کے دیوں کو ہمیشہ روشن رکھیں۔ زندگی میں اللہ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں، لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو اور سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔